بندی کے اوپر لعنت ہو کہ جو رسول کو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی آپ خوشامد کرتے ہیں، لوگوں کو آپ خوش کرتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کا ایمان صحابہ کے ایمان سے، صحابیات کے ایمان سے، ازواج مطہرات کے ایمان سے زیادہ مکمل ایمان نہیں۔ اسی طریقے سے مردہ آدمی کا صدر بھی دیکھنا حرام ہے۔ جب بے کلمہ نہیں پڑھتا، چلا گیا اس کا ایمان، پھر وہ ایمان سے خالی جائے گا قبر کے اندر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم۔ قرآن کریم، قرآن حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر جتنا زور لگایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اپنے سر کو جھکا لو، اتنا زور کسی اور چیز کے اوپر نہیں لگایا گیا۔ کیسے جھکا لو، کیسے بات مان لو؟ یعنی اگر آپ کوئی اپنی خوشی منا رہے ہو یا اپنا کوئی غم آپ منا رہے ہو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو مد نظر رکھنا کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کے منانے کے اندر کیا طریقہ بتایا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے، خوشیوں سے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بالکل نکال دیا۔ خوشیوں کے اندر تو ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ ہم اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ ہم کسی سے پوچھ بھی لیں کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ چیز تو ہمارے تصور کے اندر ہی نہیں۔ ہم خوشی مناتے ہیں، چاہے وہ شادی کی خوشی ہو یا کوئی اور کسی قسم کی خوشی ہو، وہ یہود و نصارہ کے طریقے کی ہو۔ یہود و نصارہ جیسے اپنی خوشیاں مناتے تھے، ایسے ہی ہم اپنی خوشیاں منا رہے ہیں، یا ہم نے پکڑا ہے تو یہود کے طریقے کو پکڑا ہے۔ یہود جیسے خوشیاں مناتے ہیں، جیسے ہم مناتے ہیں، ہنود یعنی ہندو وغیرہ، وہ طریقے ہماری زندگیوں کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور ہم ان طریقوں کو کرتے ہیں اور اس کے اوپر ثواب کی نیت بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ تو خدا اگر خوشیوں کے اندر رسول اللہ کی زندگی کو نہیں سامنے رکھتے، کم از کم جو جس بندے کو دنیا سے رخصت کر رہے ہیں، جسے ہم آخرت کے حوالے کر رہے ہیں، دنیا سے بھیج رہے ہیں، اسے تو کم از کم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق بھیجیں نا، جو طریقہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر کس چیز کے مسلمان ہیں؟ صرف نام لکھنے سے انسان مومن نہیں بنتا، بلکہ کام مسلمانوں والے کرنے سے، مومنوں والے کام کرنے سے انسان مومن بنتا ہے۔ تو کم از کم جو ہماری فوتیاں ہوتی ہیں ان کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کیا جائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے دنیا کو نہیں چھوڑا؟ کتنی فوتیاں ہوئی، بچے بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، جوان بھی گئے، عورتیں بھی گئیں، بچیاں بھی گئیں، نہیں فوت ہوئے۔ کیا رسول اللہ نے انہیں نہیں دفنایا؟ وہ سارا طریقہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات کو کہتے تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کو انہوں نے نہیں گنا؟ کیا آپ کو نہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جنازے کس طرح کیا کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بیت الخلاء جانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیت الخلاء جانے کا طریقہ
بتا سکتے ہیں؟ آیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مردہ دفنانے کا طریقہ نہیں سکھلائیں گے؟ تو ساری کی ساری چیز موجود ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ کیسے مردے کو آپ تیار کریں گے، کیسے مردے کو دفنائیں گے، کیسے مردے کو آپ قبرستان لے کر جائیں گے، پھر قبرستان کے اندر جو اعمال ہوں گے وہ آپ نے کس طریقے سے کرتے ہیں، رسول اللہ نے نہیں بتایا؟ ہر ایک چیز کو رسول اللہ نے واضح طور پر بیان کر کے بتایا۔ لیکن کیا کمزوری ہماری آتی ہے؟ کچھ ہم علماء کی کمزوری ہے، کچھ عوام کی کمزوری ہے۔ علماء بتاتے نہیں، عوام عمل نہیں کرتے، دونوں قصوروار ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک طرف قصوروار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا ہے، رسول اللہ کے ارشادات آپ پڑھیں گے آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا۔ مردہ جب مرنے کی حالت پر ہے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بتایا کہ مردے کو آپ کلمے کی تلقین کریں۔ تلقین کرنے کی کیا صورت ہے؟ اب مردے کی نظر کا وقت ہے، فرشتے اسے نظر آ رہے ہیں، وہ کیفیت انسان سمجھ جاتے ہیں، وہ مشکل کیفیت نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب اس شخص دنیا کو چھوڑنے کا وقت ہے۔ آنکھیں کھل جاتی ہیں، منہ کھل جاتا ہے، پانی مانگنا شروع کر دیتا ہے، کئی ہزاروں قسم کی نشانیاں ہیں۔ بزرگ حضرات آپ بیٹھے ہیں، آپ کو خوب اچھی طرح پتہ ہوگا کتنے ہی لوگوں نے آپ کے ہاتھ کے اندر دم توڑا ہوگا، تو انسان سمجھ جاتا ہے۔ جب انسان کی ایسی کیفیت آ جائے اس وقت کیا کرنا ہے؟ اسے یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو۔ اگر آپ کلمہ کا کہیں گے، اگر خدا نہ خواستہ اس نے انکار کر دیا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، چلا گیا اس کا ایمان، پھر وہ ایمان سے خالی جائے گا قبر کے اندر۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہ اونچی آواز کے اندر، نہ بالکل پست آواز کے اندر، نہ اتنا آہستہ کہنا ہے کہ اسے آواز دے، نہ اتنا اونچا کہنا ہے کہ اتنا بس آرام آرام سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دوسرا کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان یہ پڑھیں اتنی آواز کے اندر، نہ اتنا اونچا پڑھیں کہ اسے تکلیف ہو، نہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ اسے آواز نہ آئے، بس یہ آپ پڑھتے رہیں۔ جب آپ کو پڑھتا وہ دیکھے گا، خود بخود وہ پڑھ لے گا اگر اس کے نصیب کے اندر کلمہ ہوا۔ اگر آپ اسے حکم کریں گے، وہ اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ کیا کرنے کے بغیر دنیا سے چلا جائے گا۔ جب اس کی روح برباد ہوگی، سانس اس کی ختم ہوگی، اب مردے کے ساتھ کرنے کی کیا؟ سب سے پہلے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی آنکھیں طریقے، اس کے بعد اس کے پاؤں کو، اس کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ ادھر جا رہے ہیں، ٹانگ ادھر جا رہے نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے مردوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، ان کی بے ادبی مت کرو۔ تو فرمایا کہ جب ان کے آپ پاؤں کو، دونوں انگوٹھوں کو کسی چیز کے ساتھ، کپڑے وغیرہ کے ساتھ باندھ دیں کہ ایک پاؤں ادھر اور ایک پاؤں ادھر نہ جائے، پھر اسی طریقے سے اس کے بازو کو بھی سیدھا کر دیں۔ کر دیا آپ نے، یہ بولنے کا کام۔ اب اس کے بعد اسے لے جائیں آپ نہلانے کے لیے۔ نہلانے کا طریقہ کوئی مشکل نہیں، سیدھا جا کر آپ اسے لٹائیں، پھر آرام سے، یہ نہیں کہ اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، اسے تکلیف نہیں ہوتی، بالکل نرمی کے ساتھ اس کے بازوؤں سے قمیض اتاریں، پھر آرام سے لا کر، اگر قمیض آسانی سے نہیں نکل رہی، بازوؤں کو یا اور چیزوں کو زیادہ ہلانا پڑ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو اٹھا دیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ پھر آپ نے جب اس کے کپڑے اتار دیے تو خیال یہ کریں کہ اس کے صدر کو ظاہر نہ ہونے دیں، صدر جو مردے کا ہے وہ محفوظ رہے، صدر اس کا نہ کھلے۔ جیسے آپ زندہ آدمی کا صدر نہیں دیکھ سکتے، صدر دیکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے مردہ آدمی کا صدر بھی دیکھنا حرام ہے، اس کے صدر کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کپڑے اتارنے سے پہلے آپ ایک بڑا کپڑا اس کی ناک سے لے کر گھٹنوں تک ڈال دیں، گھٹنوں سے لے کر ناک تک یہ سارا صدر ہے جس کے اندر یہ گھٹنے بھی شامل ہے۔ گھٹنے صدر کیا ہے؟ آپ نے مردے کے اوپر کپڑا ڈال دیا، دوسرے کپڑے آپ نے اس کے اتار دیے، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ دیں یا آپ کوئی دستانہ وغیرہ لپیٹ دیں۔ یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ہاتھ سارا اس کے صدر میں کوئی بیمار نہیں، صدر کو چھونے کی آپ کو اجازت نہیں بغیر کپڑے کے کھائی۔ آپ نے کپڑا اپنے ہاتھ پر لپیٹ دیں، اور یہ ضروری ہے۔ کپڑا لپیٹنے کے بعد آپ کو صابن ملتا ہے، اور چیز ملتی ہے، آپ اس کے بدن کے اوپر ملنے کے بعد پھر آپ آرام سے پورے بدن کے اوپر اس کا پانی لگائیں، جیسے آپ غسل کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو غسل کروانا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے منہ کے اندر پورا پانی ڈالنا نہیں کہ وہ سارا اندر چلا جائے، نہیں، کوئی کپڑا گیلا ہو اس کو وہ منہ کے اندر پھیر دیں، اگر آسانی سے پانی ڈال کر پانی باہر نکل سکتا ہے تو آپ پانی منہ میں ڈال دیں، اس طریقے سے ناک جو اس کا ہے اس کے اندر بھی کپڑے کے ساتھ اسے پھیر دیں۔ پھر یہ کان ہے، بس یہ ناک ہو گئی، یہ جوڑ جو اس کے ہو گئے ان کو اسی طریقے سے صاف کرنا ہے۔ اور یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو غسل دے۔ اگر محلے کے اندر کوئی کسی کو غسل دینے والا نہیں تو یہ سارے کا سارا محلہ گنہگار ہوگا۔ اگر ایک
عورتوں کا بھی خیال کرنا ہے. جب آپ نے اسے نہلا دیا, نہلانے کے بعد اب آپ اسے کفن پہنائیں. وہ جو سنت کے مطابق کفن ہے کہ 3 کپڑے مرد کے لیے اور 5 کپڑے عورت کے لیے, ان کپڑوں کے اندر آپ نے کفنانا ہے اس مردے کو. پھر کفنانے کے بعد اگر کچھ خوشبو وغیرہ لگا لیں, زعفران وغیرہ لگا لیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے. لیکن یہ نہیں کہ مردے کے پورے کفن کو آپ خوشبو سے بھر, یہ چیز بھی نہیں. بس اتنی ہو کہ اسے بدبو نہ آئے, اتنی خوشبو اس کے لیے آپ لگا لیں. اب جب آپ نے اسے نہلایا, کفنایا, پھر لا کر آپ نے چرپائی جب اپنے گھر میں رکھ لی, اب سننے کی بات. اب یہ مردہ جیسے پہلے زندہ تھا وہ لوگوں کے لیے غیر محرم تھا, یہ آج بھی اسی طرح سارے لوگوں کے لیے غیر محرم ہے. محلے کی عورتیں جاتی ہیں میت دیکھنے کے لیے, یہ بالکل حرام ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بس کوئی بھی محرم رشتہ دار اس کا موقع ہے, وہ اپنے محرم کو دیکھ سکتی ہے, محلے والوں کو جا کر نہیں دیکھ سکتی. یہ اس کے لیے جانا, ادھر جا کر بیٹھنا, اسے میت کو دیکھنا, یہ حرام کام ہے. یہ میت جیسے زندہ تھا غیر محرم تھا, آج یہ دنیا سے چلا گیا, مر گیا, آج بھی یہ غیر محرم. ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان سے, صحابیات کے ایمان سے, ازواج مطہرات کے ایمان سے زیادہ مکمل ایمان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے اندر تھے, تو حضرت عائشہ جب چلتی تھی اکیلے میں حضور تو وہ پردہ نہیں کیا کرتی تھی. قبر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ پردہ نہیں کیا کرتی تھی. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہوئی وہاں پر, انہوں نے کیا کیا, پردہ کرنا شروع کر دیا. ان کے ایمان کو ہم پہنچ سکتے. وہ تو ایمان ان کا ہمارے لیے مثال ہے کہ اس طرح کا ایمان لاؤ. تو وہ تو کامل ایمان والے لوگ تھے, ہمارا ایمان تو ناقص ہے. ہم کہتے ہیں دل کے اندر شرم ہونا چاہیے. تو نعوذ باللہ, کیا حضرت عائشہ کے پاس شرم نہیں تھا؟ کیوں انہوں نے پردہ کیا حضرت عمر کی قبر سے؟ اس لیے کہ شریعت اجازت نہیں دیتی. شریعت آپ کو نہیں اجازت دیتی کہ کسی غیر مرد کو دیکھیں, یا کوئی غیر مرد غیر عورت کو دیکھیں. تو لہٰذا ادھر آپ نے میت رکھی ہے تو وہ میت محرمات کے پاس ہو, جو آپ کی عورتیں ہیں, محرم ہیں, اس میت کی محرم ہے, ان کے پاس وہ جنازہ وہ. اور بہترین طریقہ یہ ہے, سب سے افضل طریقہ کہ جو جنازہ ہے یہ مردوں کے پاس, مردوں کا جنازہ ہے مردوں کے پاس, عورتوں کا جنازہ ہے عورتوں کے پاس. یہ طریقہ ہے دور صحابہ کو, نبی علیہ السلام کے دور کو دعا کرتے ہیں, یہی طریقہ ہے. کبھی بھی عورتوں کے پاس جنازہ نہیں چھوڑا. لیکن کیا کہا کہ وہ ساری کی ساری جمانہ جو رسمیں تھی وہ ہم مسلمانوں کے اندر آئی, اور ہم مسلمان اس کے اوپر ثواب بھی چاہتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں, آج کل جو عورتیں جاتی ہیں میت کے اوپر, یہ صرف اور صرف اس وجہ سے جاتی ہیں فلاں گھر والے ناراض نہ ہو جائیں, فلاں گھر والے خفا نہ ہو جائیں. تو ایسی خفگی کے اوپر لعنت ہو کہ جو رسول کو, اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی آپ خوشامد کرتے ہیں, لوگوں کو آپ خوش کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کو خوش نہیں کرنا, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے. رسول اللہ نے صاف الفاظ میں فرما دیا, لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ آپ لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کر دو, ایسی اللہ کی آپ کی شریعت کو کوئی ضرورت نہیں. آپ نے کہے اللہ کو خوش کرتے ہیں, اللہ کے رسول کو خوش کرتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے اندر لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, وہ ناراض ہوئے, لوگ آپ کو خوش بھی نہیں کر سکتے, نہ لوگ آپ کو روزی دے سکتے ہیں, نہ لوگ آپ کو اولاد دے سکتے ہیں, نہ لوگ آپ کی غمی کو دور کر سکتے ہیں, نہ آپ کی خوشیاں لا سکتے ہیں. آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں, لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کریں. تو یہ ہو گیا میت کو گھر میں رکھنے کا مسئلہ. اس کے بعد آپ نے ابھی میت کو قبرستان لے کر جانا. تو قبرستان لے کر جانے میں پھر وہی بات, دوبارہ وہی بات. یہاں پر لوگ ہوتے ہیں, پورے وقت اور نماز بنا ہوا ہے, حجرے کے اندر دعا ہوگی, دعا کے بعد سارے لوگ اس گھر کے اندر جائیں گے اور اندر جائیں گے, وہ سب دعا بھی کرائیں گے. دعا کروانے کے بعد چرپائی اٹھائی جائے گی, وہ سارے کے سارے چرپائی اٹھائیں گے. یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں. آپ کسی کے گھر بغیر اجازت کیوں داخل ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. صحابی حجرے سے جاگ رہے تھے, فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو یہ جو میرے پاس جو ایک کنگ ہے اس سے میری آنکھ کھول دیتا کہ تم میرے گھر کے اندر دیکھ رہا ہے. تو آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کیوں داخل ہوتے ہیں؟ ساری کی ساری غیر محرمات عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر,
ہماری بہنیں نہیں ہیں سب کی، ہماری مائیں نہیں ہیں، محلے کی عورتیں ہیں، گاؤں کی عورتیں ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر ہی حجرے کے اندر دعا کریں. دعا کرنے سے پہلے 4 مرد 6 مرد 10 مرد جو اس گھر کے ہیں وہ جائیں، جا کر سب سے پہلے آواز لگائیں. جو غیر محرم عورتیں ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ پردے کے اندر چلی جائیں. جب وہ پردے میں چلی جائیں آپ کیا کریں، 4 آدمی اٹھائیں اس چرپائی کو ادھر لے آئیں، ادھر سامنے لے آئیں. سارے حجرے والے اٹھیں، اٹھ کر اس چرپائی کے سامنے چلے جائیں، پھر اس چرپائی کو سامنے لے آئیں. لوگوں کے گھر میں جانے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ شریعت دل میں نہیں دی کہ کسی کی لائف نکال کے آتے ہیں داخل ہم کسی کی عورت کو دیکھیں. جب آپ کسی کی عورت کو دیکھیں گے تو آپ کی عورت کو دیکھا جائے گا. وہ نہیں سکتا کہ ہم کسی کی بیٹی کی طرف دیکھیں، ہماری بیٹی کی طرف کوئی نہ دیکھے. تو لہٰذا میں یہ تمہیں گھر میں جانا نہیں. دوسری چیز، وہاں سے نکل آئے، اب راستے کے اندر یہ قدم شماری کا عمل خوب واضح سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی جنازے کو پکڑ کر 40 قدم چلتا ہے اللہ اس کے 40 بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جنازے کے ساتھ چلنا یہ سنت ضروری ہے. آپ ہیں جنازے کے ساتھ چلیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مظاہرہ نہیں، لیکن اس عمل کو قدم شماری کو فرض اور واجب قرار دینا یہ غلط ہے. قدم شماری آپ کریں، اس کے لیے کوئی ایک نیا طریقہ، مولوی صاحب کو بلاؤ جی قدم گنتی کرنا شروع کریں ایک پورے کا پورا پروٹوکول کے ساتھ نہیں. کسی جگہ میں بھی یہ چیز نہیں آپ کو ملے گی. یہ اب صرف اور صرف یہ بدعت بن چکی ہے. جس سنت کو واجب یا فرض کا درجہ دیا جائے، کوئی ایک سنت عمل ہے اب اس کو کوئی فرض یا واجب قرار دے، اس کا چھوڑنا فقہا کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے. مثال کے طور پر پگڑی کے ساتھ نماز پڑھانا مستحب ہے. اگر کوئی شخص کہتے ہیں کہ پگڑی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ایک محلے کے اندر ایک گاؤں کے اندر دستور بن جاتا ہے کہ پگڑی کے بغیر نماز ہوتی نہیں، پگڑی ضروری ہے نماز کے لیے، اس جگہ پر پگڑی کو اتار کر نماز پڑھانا ضروری. کیوں؟ ایک سنت اور مستحب عمل کو آپ نے کیا کیا، واجب اور فرض کے درجے میں پہنچا دیا. آپ قدم 40 نہیں 50 نہیں 100 قدم جنازے کے ساتھ چلیں، آپ کو ثواب ہوگا. ہر قدم کے اوپر آپ کا ایک بڑا گناہ معاف ہوگا. تو لہٰذا ایک پورے کا پورا فرض سمجھ کر ان چیزوں کو نہیں کریں. دوسری چیز، جنازہ گھر میں ہو یا یہاں سے لے کر چلیں، جنازے کے اندر تاخیر نہیں کریں. رسول اللہ نے صاف فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر تاخیر بالکل بھی نہ کرو. ان میں سے پہلی چیز نماز ہے. جیسے نماز کا وقت ہو جائے نماز وقت کے اندر فوراً پڑھ. یہ نہیں کہ بالکل آپ کے وقت میں انتظار کرو. اور فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے جو پہلے بیٹھے رہتے ہیں آخری وقت میں اٹھتا ہے اور مردے کی طرح پیچھے مار کر جلدی نماز پڑھتا ہے. یہ منافق کی نماز. مسلمان نے یہ فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو جب نماز کا وقت ہو جائے اس کے اندر تاخیر نہ کرو، جلدی نماز پڑھو. اور دوسرا فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے، یعنی اس کو کفن پہنا دیا جائے، غسل کروا دیا جائے، اسے جلدی لے جاؤ جنازہ گاہ کی طرف. اس کی وجہ کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ جو مرنے والا ہے یہ اگر نیک ہے اسے اپنے اچھے گھر کی طرف جلدی یہ اپنے گھر پہنچ جائے، آرام کرے، راحت کرے. اور اگر یہ برا آدمی ہے، برے اعمال والا ہے، پھر اسے اپنے کندھوں سے جلدی اتارو، اس لیے گھر پہنچا دو. تو جنازے کے اندر کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنی. جس وقت جنازہ تیار ہو گیا ہے لے جائیں اسے. فلاں بندی کراچی سے آ رہی ہے، فلاں لندن سے آ رہا ہے، فلاں جگہ سے آ رہا ہے، وہ منہ دیکھے گا، کوئی ضرورت نہیں. میت ہو گئی، اب اسے دفنائیں اور اسے اپنے گھر کے حوالے کر دیں، اسے قبر کے حوالے کر دیں. اور تیسری چیز جس کے اندر جلدی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کا ہمسر لڑکا آپ کو مل جائے، یعنی اس کے برابر کا لڑکا آپ کو مل جائے، اس کا فوراً نکاح کرنا. عورتوں کو بچیوں کو گھر میں رکھنا اسلام اس چیز کی ترغیب آپ کو کبھی بھی نہیں دیتا. عورت جب بالغ ہو گئی ہے اسے کسی کے حوالے کر دیں. اسلام آپ کو یہ ترغیب نہیں دیتا کہ عورتوں کو گھر میں بٹھائے رکھیں. جوان لڑکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، اب ان کا نکاح کروا دیں. جب نکاح لیٹ ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ زنا کے دروازے. آپ جب بھی اسلام کے طریقے کو چھوڑیں گے آپ کو متبادل اس کے بغیر گمراہی ملے گی. آج نکاح کو آپ نے ترک کر
نکاح 30 35 سال کی عمر میں ہو رہے ہیں تو کیا ہے زنا عام ہو گیا۔ اب زنا جس طرح آپ کو راستے میں گری پڑی چیز ملتی ہے اسی طریقے سے آپ کو زنا کے موقع فراہم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے حق حلال چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی چیز کو ترک کر دیا نکاح، اس لیے زنا کے دروازے کھل چکے ہیں۔ فرمایا ان تین چیزوں کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ہی جلدی کرنی ہے۔